حضرت علی کا عدل، اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم سنیں گے اسلام کے چوتھے خلیفے یعنی شیر خدا حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ کا ایک ایسا واقعہ جو عدل کی مثال بن گیا۔ جی ہاں، ایک ایسا واقعہ جس میں حضرت علی نے اپنے جگر کے ٹکڑے یعنی اپنے بیٹے کے خلاف بھی فیصلہ سنا دیا تھا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو 3 بہت بڑے سبق بتاؤں گا۔ اگر آپ کو اسلامی واقعات پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس وقت دارالخلافہ کوفہ تھا۔ حضرت علی بیت المال یعنی سرکاری خزانے سے ہر مسلمان کو برابر حصہ دیتے تھے۔ نہ کوئی امیر، نہ غریب، نہ کوئی عربی، نہ کوئی اجمی، سب برابر تھے۔ ایک دن بیت المال میں بہت سا سونا اور چاندی آیا۔ لوگ صبح سے لائن لگا کر کھڑے تھے۔ اچانک سے لائن میں حضرت علی کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان کی باری آئی تو بیت المال کے خزانچی نے ادب سے عرض کی، یا امیر المومنین، یہ آپ کے شہزادے ہیں، کیا ان کو 2 حصے دے دوں؟ حضرت علی نے یہ سنتے ہی فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کے قانون میں سب برابر ہیں۔ میرے بیٹے کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا عام مسلمان کو ملے گا۔ لوگوں نے کہا، یا علی، یہ تو آپ کا بیٹا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہاں بیٹا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے بڑا نہیں ہے۔ اگر آج میں اس کے ساتھ زیادتی کروں گا، اس کو زیادہ دے دوں گا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دوں گا۔ اور پھر حضرت علی نے حکم دیا کہ میرے بیٹے کو بھی عام لوگوں کے برابر حصہ دیا جائے گا، اور اپنا حصہ بھی انہوں نے عام لوگوں کے برابر ہی لیا۔ دوستو، عدل کی ایک اور مثال سنیے۔ ایک بار حضرت علی کا ایک ذرہ یعنی لوہے کی جنگ والی کرتی گم ہو گئی۔ کچھ دن بعد وہ ذرا ایک یہودی کے پاس نظر آئی۔ یہودی کہنے لگا، یہ میری ہے۔ معاملہ قاضی کے پاس چلا گیا۔ قاضی نے حضرت علی سے گواہ مانگے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن اور اپنے غلام قمبر کو گواہ کے طور پر پیش کیا۔ قاضی نے کہا، یا علی، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں ہو سکتی، اس لیے میں فیصلہ یہودی کے حق میں دیتا ہوں۔ حضرت علی یہ سن کر بہت خوش ہوئے، فرمایا، بے شک قاضی نے حق کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ عدل دیکھ کر وہ یہودی اتنا متاثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ کہنے لگا، جس مذہب کا خلیفہ اتنا عادل ہو، جس کا قانون اتنا مضبوط ہو، وہ مذہب حق پر ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، عدل کرو، چاہے فیصلہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اپنا ہو یا پرایا، امیر ہو یا غریب، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، رشتہ داری اور سفارش کو دین پر ترجیح مت دو۔ آج ہم چھوٹی سی سفارش کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن حضرت علی نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا۔ نمبر 3، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں برکت آئے، امن آئے، تو ہمیں حضرت علی جیسا عدل اپنانا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حق بولنے اور حق پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کو حضرت علی کی کون سی بات سب سے زیادہ پسند آئی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی
اسلامی واقعات سننے کے لیے واقعات حیدر کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے میں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔